وہی اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ہم کچھ نہ تھے، اس نے ہمیں انسان بنایا۔ کتنی ساری مخلوق ہے، اور جیسے ہمارے اندر خون کھال گوشت ہے، ایسے بھینس کے اندر بھی ہے، اونٹ کے اندر بھی ہے۔ اونٹ بھی خون کھال گوشت سے بنے ہیں، ہم بھی خون کھال گوشت سے بنے ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کی اشرف المخلوقات ہے، سب سے بڑھیا مخلوق ہے۔ ہماری روح کو پیدا کیا اور پھر ہمیں انسان بنایا، کتنا بڑا احسان ہے۔ دوسری بات، یہ دھرتی کا جو بچھونا ہے یہ ہمارے لیے بچھایا خاص طور پہ، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا کہانی ختم ہو گئی۔ غور کریں اس کائنات میں، غور کریں گے تو اللہ کو پہچانیں گے۔ اتنی بڑی کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، وہ چلا رہا ہے، دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بن دیکھے اس کے بندے اس کی کھوج کریں، اسی لیے آسمانی کتاب آتی ہے۔ اور قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں سب سے پہلے کیا فرمایا ہے؟ یہ ہے اللہ کی کتاب ہے جو سنسار کا سچا مالک ہے، اور یہ سچی راہ دکھاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ بن دیکھے تو جو چیز دکھ رہی ہے اس پہ کیا ایمان لانا ہے؟ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ کو دکھائی دے رہا ہوں، مجھ پہ کیا ایمان لائیں گے آپ؟ جو چیز نہ دکھ رہی اس پہ ایمان لانا ہوتا ہے اصل میں۔ اللہ نہیں دکھائی دے رہا اس پہ ایمان لاؤ، موت کے بعد کی زندگی نہیں دکھائی دے رہی اس پہ ایمان لاؤ۔ اب عقل کو چاہیے دلیل۔ عقل جو ہے نا، انسان کی جو فطرت ہے اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ انسان کوئی بات ہوا میں نہیں مانتا، جو حقیقت میں جاگنے والا ہوتا ہے نا اس کی عقل دلیل مانگتی ہے، اور جو نہ جاگنے والے ہوتے ہیں ان سے تم کیسی بات کرتے رہو، ان پر اثر ہی نہ ہوگا۔ جیسے رسم نبھا رہے ہیں ویسے ہی نبھاتے رہیں گے، جاگیں گے ہی نہ وہ۔ تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا، سب سے بڑا احسان تو یہ کیا۔ اب دنیا میں بھیجا ایمان بنانے کے لیے۔ ایمان ہوگا جبھی تو بچے گا، جب نہ ہوگا تو کہاں سے بچے گا؟ پہلے تو ایمان بنائیں۔ اب اللہ نے زندگی دے کر ہمیں زندگی جینے کے سارے سادن بھرپور مہیا کر دیے دھرتی پہ سے، کھانے کے، پینے کے، بھوک بھی خود لگائی، پھر کھانے کا ذریعہ بھی بنا دیا۔ سارے سادن جو بھی حاجتیں ہیں ہمارے اندر، ان کو پورا کرنے کا بھرپور طریقہ اللہ نے جو ہے بنا دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ انسان ہمارے اندر، ہماری جو فطرت ہے، جو رچنا بنائی ہے اللہ نے، اس میں احسان کا مادہ رکھا ہے کہ کوئی انسان ہم پہ احسان کر دے تو ہم اس سے احسان مانتے ہیں اس کا۔ اگر میں بھوکا ہوں، آپ مجھے کھانا کھلا دیں تو میرے اندر ایک احسان پنپے گا آپ کے لیے کہ ابھی آپ مجھ پہ احسان کیا ہے۔ احسان کی تاثیر ہے محبت۔ جیسے کیلے کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، اسی طرح سے احسان کی تاثیر محبت ہے۔ جو بھی احسان کرتا ہے تو اس سے احسان کرنے والے سے ایٹومیٹک اپنے آپ محبت ہو جاتی ہے۔ اسی پرکار سے اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے۔ ہم کچھ نہ تھے، انسان بنایا، جیون کی شروعات کرائی، اب ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے۔ ہر وقت پانی چاہیے پینے کے لیے، کس کا ہے پانی؟ اللہ کا۔ کھانا چاہیے کھانے کے لیے، کس کا ہے کھانا؟ اللہ کا۔ دھرتی چاہیے چلنے کے لیے، ایک پل نہیں رہ سکتے ہم اس پہ، دھرتی پہ ہمیں بیٹھنا بھی ہے، چلنا بھی ہے، دھرتی اللہ کی۔ تو اللہ کا احسان مانیں، احسان مانیں۔ اسی کو سورہ دہر میں کہا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، پھر اسے سننے والا دیکھنے والا بنایا، اور اس کے سامنے دو راستے کر دیے، چاہے وہ ہمارا احسان مانے یا انکار کرے۔ احسان ماننا کیا ہے؟ کہ مالک کو پہچانے کہ کوئی مالک ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کا احسان مانے۔ اس کا احسان مان کے اس سے محبت کرے، اور محبت میں پھر اس کی بن دیکھے پہچان کرے، اور اس کی محبت میں ڈوب کر، احسان کے محبت میں ڈوب کر اس کی عبادت کرے۔ عبادت اسی کا نام ہے۔ اللہ کا احسان مانا جائے، اس سے محبت کی جائے، اور محبت میں اس کی سامنے سر جھکایا جائے، اور محبت میں ہی اس کے حکم پہ چلا جائے، اس کی غلامی اختیار کیے جائے۔ اللہ نے کوئی زبردستی نہیں کی ہے، ہمارا امتحان لیا ہے۔ وہ زبردستی کرنے والا نہیں ہے، اس نے چھوٹ دی ہے ہمیں، چاہے میرا احسان مان،
میرا احسان مان، مجھ سے محبت کر اور میری محبت میں میری غلامی اختیار کر، میرے سامنے سر جھکا، مجھے راضی کر کے آ، جنت میں ہمیشہ آ گھر پا۔ دوسرا راستہ ہے انکار کرنے والوں کے لیے، جو میرا انکار کریں، احسان نہ مانیں۔ انکار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اسے اللہ کی بات سنا ہوگا، وہ کہے گا ہٹا میرا کوئی مالک نہیں ہے، میں بنا مالک کے آزاد ہوں، جو چاہوں کرتا پھروں، بچوں کی طرح مورتی بنا لی اس کے سامنے جھک رہے ہیں، منمانی ہوگی نا۔ جسے اپنے مالک کی پہچان نہ ہوئی وہ کیا عقل ہے؟ تو اس لیے ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں چھانٹا ہے پوری دنیا کے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، ہمیں چھانٹا ہے اللہ نے۔ تم بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ یہ امت اس کام سے سو چکی ہے، آج لوگ سو چکے ہیں، جو کچھ دین پر چل رہے ہیں اسے رسم سمجھ کے کر رہے ہیں، لوگ جاگ نہیں رہے۔ ہمارے دائیں بائیں ماحول کیا چل رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا سازش رچی جا رہی ہیں، جہاں پر ہم جس دیش میں رہ رہے ہیں دیش تو ہمارا ہے، ہمیں اس دیش کا نہیں سمجھا جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں اس دیش کے ہیں ہی نہیں، ہمیں لوگ گندگی سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسلمان گندگی ہے، بھارت سے صفایا کرو ان کا، ہمیں ہوش ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ارے اللہ کی بغیر مرضی کے پتہ نہیں ہلتا، ہم اللہ کے دین کی طرف دھیان لگائیں، ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ اب نبی تو کوئی آئے گا نہیں، ہر مسلمان کو پتہ ہے یہ بات کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، اب دین کو پھیلانے کی ذمہ داری اس امت کے کندھوں پر ہے، ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم لوگوں تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا رہے۔ یہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں سب، ان تک پیغام پہنچائیں۔ جو بغیر کلمے کے چلا گیا وہ جہنم میں چلا گیا، اس لیے کلمے کو پہنچا دیں کہ لوگوں نہیں ہے کوئی معبود ایک اللہ کے سوا عبادت کے لائق، 33 کروڑ کو نہ پوجیں، ایک ایشور کی بھکتی کریں، اس کے سوا کوئی پوجنے کے یوگیہ نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ اس کے آخری انتم سندیشٹھا ہیں، اس کے آخری پیغمبر ہیں، آخری میسنجر ہیں۔ ہاں تو ہم یہ پیغام پہنچا دیں کہ یہ قرآن مجید آسمانی کتاب ہے، سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب ہے، جو ایشوری رچنا کے آدھار پر ہے، اچھائی پر چلانے کے لیے، برائی سے بچانے کے لیے۔ یہ قرآن مجید ہر برائی سے پوتر ہے، اس قرآن کے اندر ہر چیز ہے مگر جھوٹ نہیں ہے، ہر چیز ہے جھوٹ نہیں ہے اس کے اندر۔ جس مالک نے ہمیں بنایا ہے اس نے ہماری فطرت بنائی ہے، فطرت رچنا، اس رچنا کے آدھار پر اس قرآن مجید میں پوری طرح برائی سے بچانے کے اور اچھائی پر چلانے کے پورے سدھانت، پورے قانون موجود ہے اس کے اندر۔ لوگوں کو ہم سمجھائیں، لوگوں کو ہم بتائیں، دلیل دے کے سمجھائیں، تاکہ لوگ سمجھیں، اللہ کے بندے غور کریں اسلام پر۔ آج ہم نے اسلام کو ایسا بنا دیا ہے کہ ہم جو ہے پکی قبریں بنا کے اس پہ آگے جھک رہے ہیں اور جو ہے ہم اس پہ سارے کام کر رہے ہیں۔ بھائی اس طرح سے کون اسلام میں آ جائے گا؟ بتاؤ مجھے، کون اسلام میں آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا۔ اس لیے اسلام میں جو صحیح چیز ہے وہ لوگوں کو ہم دکھائیں۔ مکے میں ہمارے نبی نے محنت کی، 13 برس سچ اور جھوٹ لوگوں کو سمجھایا۔ قرآن ایک چمک ہے، چمک کو جو ہے گھمایا 13 برس، جو لوہا تھا وہ چپک گیا قرآن سے، جو لوہا تھا، جن کے اندر اچھائی تھی، جن لوگوں کے اندر سچائی تھی، اچھائی تھی، وہ لوگ قرآن سے چپک گئے، اور جن کے اندر خیر نہیں تھی، بھلائی نہیں تھی، کافر انکار کرنے والے، قرآن نے ان کو لکڑی کی طرح چھوڑ دیا۔ آج بھی یہ قرآن چمک کی طرح ہے، اگر اسے ہم دنیا میں گھمائیں گے تو جو لوگ اچھے ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، وہ قرآن سے چمٹ جائیں گے، اور جو برے ہیں وہ رہ جائیں گے۔ تو اسی پرکار سے ہمارے نبی نے 13 برس اس قرآن، اس چمک کو جو ہے مکے میں گھمایا پھرایا۔ جو لوگ اچھے تھے وہ اسلام میں داخل ہو گئے، اب جو لوگ برے تھے، جو جان گئے کہ ہاں اسلام سچا دھرم ہے، مگر گھمنڈ ہر دھرمی نہیں مانیں گے، ہم اپنے لات منات عزا ان کی پوجا کریں گے، نہیں مانیں گے ہم، کتنے ہی سمجھاؤ۔ کہا نہیں تھا ایک صحابی نے پانی لے گیا وضو کا، اس نے کہا کہ تم مجھے پیشاب لیا مگر یہ پانی نہیں پیوں گا میں۔ نفرت، جانتے تھے وہ کہ سچا دھرم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنسار کے سچے مالک کے سچے پیغمبر ہیں، جان گئے تھے وہ، لیکن نہیں مانتے تھے۔ اب کیا کیا؟ اب انہوں نے جان بوجھ کر بھی سچائی کو مٹانے کی کوشش کری، اس دھرم کو ختم کرو اس دین کو۔ تو ہمارے نبی نے کیا کیا؟ جتنے بھی لوگ اچھے اکٹھے کیے تھے ان سب کا بنایا ایک کوڑا، ایک طاقت اکٹھی کری، طاقت، اچھائی کی طاقت، کوڑا بنایا اس کا، اور باطل پر دے مارا،
ایسا دے مارا کہ آج تک باطل مرا ہوا ہے، وہاں دین حق قائم ہو گیا، قائم ہو گیا۔ اللہ کی حکومت قائم کر کے دکھائی، شیطان کی حکومت مٹا کے دکھائی۔ آج ہمارے چاروں طرف کیا ہے؟ کفر کی حکومت، شیطان کی حکومت، ذاتی بات کے نام پر فساد پھیل رہا ہے۔ تو اونچا ہے، تو نیچا ہے، تو میرے مندر میں نہیں آئے گا، تو میرے مندر میں نہیں آئے گا، یہ مسلمان ایسے، یہ فلانے ایسے، معصوم لوگوں کی ہتیا ہو رہی ہے، موب لنچنگ ہو رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارے اگر کسی بستی میں، کسی گاؤں میں گنڈے موالی ہوں، ان کی بدماشی ختم کرنے کے لیے، ان کا ظلم ختم کرنے کے لیے کون لوگ کھڑے ہوں گے؟ جو ایماندار ہوں گے، جو اچھے ہوں گے، جو برائی پر راضی ہوگا وہ قائم کھڑا ہوگا، جو سچا ہوگا وہی تو کھڑا ہوگا کہ ظلم کو مٹاؤ، معصوم لوگوں کی ہتیا ہو رہی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو ایمان والا، ایمان والے کا مطلب کیا؟ ایماندار، سچا انسان، اچھا انسان۔ اگر ایماندار ہیں تو ہم اس ظلم کو مٹائیں، اس کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ نبی کی حدیث ہے کہ ایمان کی پہچان کیا ہے؟ ایمان کی پہچان یہ ہے، اگر تم کسی برائی کو دیکھو، اللہ نے اتنی طاقت دی ہے تو ہاتھ سے روکو اسے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت دی ہے تو ہاتھ سے روکو، اتنی بھی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکو، اتنی بھی طاقت نہ ہو تو کم سے کم دل میں تو برا جانو کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ جس شخص نے برائی کو دل سے بھی برا نہیں جانا، اس کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے، چاہے وہ داڑھی رکھائے پھرتا رہے، چاہے وہ ٹوپی لگائے پھرتا رہے، چاہے وہ جو ہے کرتا پاجامہ پہنے گھومتا رہے، چاہے وہ کتنے بھی ڈھونگ دکھائے۔ داڑھیوں کے طول سے اللہ کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ تو اس لیے سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ شرک۔ شرک جس کی یہ دھرتی ہے، اس کی عبادت یہاں ہونی چاہیے، اس کے آگے سر جھکانا چاہیے، کسی پتھر کے آگے نہیں جھکانا چاہیے۔ شرک جس کی یہ کائنات ہے، اس کی حکومت یہاں قائم ہونی چاہیے۔ تو اگر ہم سوچیں، اپنا جائزہ لیں، ہم نکلتے ہیں، بڑھتے ہیں، کیا ہمارا دین رسم بن کے رہ گیا؟ کچھ جگ بھی رہے ہیں ہم، کچھ ہوش میں بھی آ رہے ہیں۔ ہم نکلتے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ مندر ہے، یہ بچوں کی طرح مورتی بنا رکھی ہے، ان کے سامنے دنڈوت کر رہے ہیں، یہ جھک رہے ہیں۔ میرا رب اگر مجھے اس سے محبت ہے تو اس کو چھوڑ کر یہ پتھروں کی پوجا کی جائے؟ انسان کا ایمان کبھی گوارا نہیں کرے گا اس بات کو، اگر حقیقت میں اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ اور فروڈیا ہے تو کوئی کہہ نہیں سکتے بھائی۔ اگر سچے من سے اللہ سے محبت کرنے والا ہے، رب میرا ہو اور عبادت کسی اور کی ہو، میں بالکل گوارا نہیں کروں گا۔ ہاں، تو اگر اس مورتی پوجا سے، اس ظالم حکومت سے اگر ہمیں دل میں ہم جائزہ لیں اپنا، اگر ہمیں نفرت ہے تو ہمارے پاس ایمان ہے، اگر نفرت نہیں ہے تو ہمارے پاس کوئی ایمان نہیں، ڈھونگ ہے سب۔ کھڑے ہو جائیں، زندہ ہو جائیں بھائی، یہ امت سو چکی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم لٹ پٹ کر پھر جا گئے، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس امت کی ذمہ داری تھی کہ اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلاتی، مگر ہم سو گئے۔ ابھی وقت ہے اللہ سے معافی مانگیں، معافی مانگ کر اللہ کی طرف پلٹیں۔ پلٹنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم اپنی منمانی کے فرقوں میں لگے ہوئے ہیں۔ دین حق ایک ہے جس کو نبی لے کے آئے، ایک دین حق۔ اب دین حق سے ہٹنا، فرقوں میں بٹنا، غلط راستے پہ چلنا، سیدھی سی بات ہے۔ دین حق پہ آ جائیں۔ وہ دین کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، ہم خود بھی کریں اور کروائیں، خود بھی اللہ کے احکامات پر چلیں اور دنیا میں قائم کریں، جیسا کہ محمد رسول اللہ نے کر کے دکھایا۔ 2 کلموں میں سارا دین ہے، لا الہ الا اللہ۔ لوگوں، اللہ نے تمہیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، یہ اس کا قانون آیا قرآن۔ اور لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو جیسا کہ محمد رسول اللہ نے کر کے دکھایا۔ ایک اللہ کی حکومت قائم کرو اگر تم سچے ہو، ایماندار ہو۔ اللہ تمہیں سچائی پر چلنے کا حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں بھلائی پر چلنے کا حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی آتما، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مرو۔ اصل جیون موت کے بعد ہے، اس میں کامیابی حاصل کرو۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی سے بچو، پوری طرح سے برائی سے بچو۔ یہ نہیں کہ بھائی تھوڑی بہت برائی بھی چل جائے گی، بھائی اللہ بالکل پسند نہیں کرتا برائی کو، چاہے تھوڑی ہو، ایک ذرے کے برابر کیوں نہ ہو۔ پوری طرح اچھائی پر چلو۔ یہ قرآن مجید پوری طرح برائی سے بچانے کا اور اچھائی پر چلانے کا قانون ہے اللہ کی طرف سے۔ ہم اس کی محنت کریں، اللہ سے معافی مانگیں، جو عمل نہ ہو اس سے اللہ سے معافی مانگیں۔ اپنے ذہن میں تو کوشش کریں کہ ہم پوری طرح برائی سے بچیں، اور جو ہم سے غلطی ہو گئی اللہ سے معافی مانگیں، یا اللہ تو معاف کر دے، ہماری ذمہ داری تھی، ہم بھول گئے تھے۔ اور جس کو یاد آ جائے، جو ہوش میں آ جائے، وہ اوروں کو جگائے، اوروں کو جگائے، بھائی ہماری ذمہ داری تھی، ہم بھول گئے، ہم کھڑے ہو جائیں، اللہ کے دین کو پھیلائیں۔ تو ابھی اس کی محنت کریں، انشاءاللہ ملاقات وغیرہ کرو گے۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، طالب اچھا
ٹھیک ہے تو بھائی انشاءاللہ جو ہے اس کی محنت کریں، ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، غور کریں، کچھ آگے بڑھیں، کچھ اور سوچیں، جو کچھ کر رہے ہیں اس سے کچھ اور سوچیں، نیا سوچیں تاکہ ہم جاگیں۔ سبحان اللہ۔ کن سانسوں کا میں اعتبار کروں جو انت میں میرا ساتھ چھوڑ جائے گی؟ کس دھن کا میں اہنکار کروں جو انت میں میرے پرانوں کو بچا نہیں پائے گا؟ کس تن پہ میں اہنکار کروں جو انت میں میرا آتما کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا؟ خدا کی عدالت میں وکالت نہیں ہوتی، اور یدی سزا ہو جائے تو ضمانت نہیں ہوتی، تو ضمانت نہیں ہوتی۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے۔ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا، سو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کہ وہ اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا؟ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ فرمایا بس یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی۔ کہنے لگا کہ میرے پروردگار اچھا تو مجھے اس روز تک کہ لوگ اٹھائے جائیں مہلت دے۔ فرمایا کہ تجھ کو مہلت دی جاتی ہے اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے۔ کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا، اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور دوزخ میں داخل ہوگا، اور ہر طرف سے اسے موت آ رہی ہوگی مگر وہ مرنے میں نہیں آئے گا، اور اس کے بعد سخت عذاب ہوگا، جن درد دینے والا عذاب ہوگا۔ وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں مگر اس سے نہیں نکل سکیں گے، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اور جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے اور ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی، اور ان کے مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب وہ چاہیں گے کہ اس رنج و تکلیف کی وجہ سے دوزخ سے نکل جائیں تو پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے۔ تو کافرو آج بہانے مت بناؤ، جو عمل تم کیا کرتے تھے انہی کا تم کو بدلہ دیا جائے گا۔ اسلام کی استھاپنا کس نے اور کب کی؟ اسلام کی استھاپنا اللہ نے کی، آدم علیہ السلام کو پہلا نبی بنا کر۔ اسلام کی استھاپنا اس سمے ہوئی جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا اور کہا جب میری طرف سے ہدایت آئے تو اس کی پیروی کرنا، اور جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے وہ فائدے میں ہوں گے۔ قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت 35 سے 39 تک اللہ نے فرمایا، اور ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو،
लेकिन इस दरख्त के पास न जाना, नहीं तो जालिमों में हो जाओगे। फिर शैतान ने दोनों को उस दरख्त के बारे में फिसला दिया और जिस ऐशो निशात में थे उससे उनको निकलवा दिया। तब हमने हुक्म दिया कि बहिश्ते बरी से चले जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए जमीन में एक वक्त तक ठिकाना और माश मुकर्रर कर दिया गया है। फिर आदम ने अपने परवरदिगार से कुछ कलिमात सीखे और मुआफी मांगी तो उसने उनका कसूर मुआफ कर दिया। बेशक वो मुआफ करने वाला है, बड़ा मेहरबान है। हमने फरमाया कि तुम सब यहां से उतर जाओ, जब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत पहुंचे तो उसकी पैरवी करना कि जिन्होंने मेरी हिदायत की पैरवी की उनको न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे, और जिन्होंने उसको कबूल न किया और हमारी आयतों को झुटलाया वो दोज़ख में जाने वाले हैं और वो हमेशा उसमें रहेंगे। इस तरह इस्लाम की स्थापना अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के जरिए की। समय के साथ साथ लोगों में खराबी और गुमराही आती थी और लोग अपने अपने इबादत के तरीके चलन में ले आते थे और समय समय पर अल्लाह ताला की हिदायत आती रही और अल्लाह के पैगंबर दुनिया के अलग अलग इलाकों में अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते रहे। अल्लाह की ये हिदायत आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर समाप्त हो गई। जो लोग यह मानते हैं कि इस्लाम तो सिर्फ 1400 साल पहले आया वो गुमराही में जी रहे हैं। इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम यानी पहले इंसान के टाइम से चला आ रहा है। और जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान थे और उन्हीं की औलाद दुनिया भर में फैल गई, यानी हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलादों में से है। आदम के नाम से ही आदमी शब्द बना जिसका मतलब होता है इंसान, मानव, मनुष्य। आदम अलैहिस्सलाम को बाबा आदम के नाम से भी जाना जाता है और इंग्लिश में एडम के नाम से भी वो फेमस है। पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी के दरमियान बहुत सारे नबी आए और सब के सब एक ही धर्म पर थे, यानी इस्लाम पर, जिनमें कुछ का जिक्र कुरान में आता है जैसे नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला सूरह अश-शूरा की आयत 13 में फरमाते हैं, उसने तुम्हारे लिए दीन का वही रास्ता मुकर्रर किया जिसके इख्तियार करने का नूह को हुक्म दिया था और जिसकी ए नबी हमने तुम्हारी तरफ वही भेजी है और जिसका इब्राहीम और मूसा और ईसा को हुक्म दिया था। अब आपको यह पता चल गया होगा कि इस्लाम 1400 साल पहले नहीं आया और न ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के संस्थापक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के आखिरी पैगंबर थे, न कि संस्थापक, और इस्लाम 1400 साल से भी ज्यादा पुराना धर्म है। इस वीडियो को और वीडियो में दी गई जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए ताकि जो लोग इस्लाम के खिलाफ झूठी बातें फैला रहे हैं उन पर लगाम लग सके।